أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جسے انسان فالو کر کے اس پر عمل کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. کہ میاں بیوی کا ایک ایسا سابقہ ہے کہ ساری عمر اسی میں بسر کرنا ہے. اگر دونوں کا دل ملا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت بھی نہیں ہے، اور اگر دونوں کے دلوں میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت بھی نہیں ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے میاں کا دل جیت لو اور اس کے آنکھ کے اشارے پر چلو. مثال کے طور پر اگر وہ حکم دے کہ رات بھر ہاتھ باندھے کھڑی رہا کرو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف گوارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخروئی حاصل کرو. دوسری بات، کسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو. جیسے اگر وہ دن کو رات بتائے تو تم بھی دن کو رات ہی کہنے لگو. تیسری بات یہ کہ کم سمجھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل اور فرق آ جاتا ہے. کہیں بے موقع زبان کھلا دی اور کوئی بات طعن و تشنیع والی کہہ ڈالی، غصے میں جلی کٹی بات کہہ دی کہ مرد کو خواہ سن کر برا لگے. پھر جب اس کا دل بھر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے اور پھر اس میں فرق پڑ جاتا ہے تو روتی پھرتی ہیں. خاوند کے دل پر میل آ جانے کے بعد اگر 2-4 دن میں تم نے کہہ سن کر اس کو منا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی. پھر 1000 باتیں بناؤ، عذر معذرت کرو، لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ویسا نہیں رہے گا اور اب نہ ہی ویسی محبت رہے گی. جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہی خیال آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلانے دن ایسا کہا تھا. اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ خوب سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے. خدا اور رسول کی بھی خوشی ہو اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائیں. سمجھدار جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود ہی ہر بات کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیتی ہیں، دیکھ لیتی ہیں. چوتھی بات، شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگو. اور 5ویں بات، جو کچھ تم کو میسر آئے تو اپنا گھر سمجھ کر چٹنی روٹی کھا کر ہی گزارا کرو. نمبر 6، اگر کبھی کوئی زیور یا کپڑا پسند آیا تو اگر شوہر کے پاس خرچ نہ ہو، پیسے نہ ہو تو اس کی فرمائش نہ کرو اور نہ اس کے ملنے پر حسرت اور افسوس کرو. بالکل اس کو اپنے منہ سے ہی نہ نکالو اور سوچو کہ اگر تم نے کہا تو تمہارا غریب خاوند اپنے دل میں کیا کہے گا کہ اس کو ہماری پریشانی کا کچھ بھی خیال نہیں ہے کہ ایسے بے موقع فرمائش کرتی ہے. بلکہ اگر میاں امیر ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود کبھی کسی بات کی فرمائش ہی نہ کرو. البتہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تمہارے لیے میں کیا لے کر آؤں تو پھر بتا دو، کیونکہ فرمائش کرنے سے بیوی اپنے خاوند کی نظروں سے گر جاتی ہے اور اس کی بات ہیٹی ہو جاتی ہے. نمبر 7، کسی بات پر ضد اور ہٹ درمی نہ کرو. اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس کو جانے دو، اس وقت جانے دو، پھر کسی دوسرے وقت مناسب طریقے سے طے کر لینا. نمبر 8، اگر میاں کے یہاں کچھ تکلیف گزرے تو کسی کے سامنے اس کو کبھی زبان پر نہ لاؤ. ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو، مرد کو رنج نہ پہنچے. تمہارے اس قسم کے طریقے سے اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہو جائے گا. اگر تمہارے لیے کوئی چیز لا دے اور تم کو پسند نہ آئے یا نہ آئے، ہمیشہ اس پر خوشی ظاہر کرو. یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے، ہماری پسند کی نہیں ہے. اس سے اس کا دل خفا ہو جائے گا اور پھر تمہارے واسطے کبھی کوئی چیز بھی لے کر نہیں آئے گا.
اور اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لے لو گی تو اس کا دل اور بڑھے گا، پھر اس سے زیادہ بہتر چیز لے کر آئے گا۔ کبھی غصے میں آ کر خامد کی ناشکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس کم وقت کے گھر آ کر میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، بس ساری عمر مصیبت و تکلیف سے ہی کٹی ہے۔ ماں باپ نے میری قسمت پھوڑ دی، مجھے ایسی بلا میں پھانس دیا، ایسی آگ میں جھونک دیا۔ ایسی باتیں اپنی زبان سے ہرگز ہرگز نہ نکالو۔ نمبر 10، کیونکہ ایسی باتوں سے مرد کے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوروں پر بھی لعنت بہت کیا کرتی ہیں اور اپنے خامد کی بھی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ تم خیال کرو کہ خامد کی ناشکری کرنا کتنی بری بات ہے، کتنی بری چیز ہے۔ کسی پر لعنت کرنا یہ ہے کہ تم یہ کہو فلانی پر خدا کی مار ہو، اور یہ سب باتیں بہت بری ہیں۔ نمبر 11، شوہر کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات مت کہو جس سے اس کا غصہ اور زیادہ ہو جائے۔ ہر وقت مزاج دے کر بات کرو۔ اگر دیکھو کہ اس وقت ہنسی دل لگی میں خوش ہے تو پھر ان کے ساتھ ہنسی دل لگی کر لو، نہیں تو اسے ہنسی دل لگی نہ کرو۔ جیسا مزاج ویسی باتیں کرو۔ کسی بات پر تم سے ناراض ہو کر روٹھ گیا تو تم بھی منہ پھلا کر نہ بیٹھو، بلکہ خوش آمد کر کے، عذر معذرت کر کے، ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو منا لو۔ چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو، شوہر ہی کا قصور ہو، تب بھی تم ہرگز نہ روٹھو اور ہاتھ جوڑ کر اپنا قصور معاف کرنے کو اپنا فخر اور عزت سمجھو۔ نمبر 12، خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا ملاپ فقط خالی محبت سے نہیں ہوتا، بلکہ محبت کے ساتھ میاں کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ میاں کو اپنے برابر درجہ میں سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر 13، شوہر سے ہرگز کبھی اپنی کوئی خدمت نہ لو۔ اگر وہ محبت میں آ کر کبھی تمہارے ہاتھ پاؤں یا سر دبانے لگے تو تم نہ کرنے دو۔ بھلا سوچو تو صحیح، اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو کیا تم کو گوارا ہوگا؟ پھر شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، غرض ہر بات میں ادب تمیز کا پاس اور خیال رکھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔